شب جمعہ آدھی رات کے وقت میں ایک مسجد میں تقریباً رات کے 12 بجے نہایت توجہ کے ساتھ نماز استغاثہ کے بعد اس زیارت کو پڑھ رہا تھا۔ انہیں دیکھتے یقین کر لیا کہ وہ حضرت بقیت اللہ العظم مجد اللہ فارج شریف ہی کی ذات ہیں۔ حکایت لکھی ہے ملاقات کے حوالے سے، یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوست نے میری رہنمائی کی تھی کہ اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے زیارت سلام اللہ الکامل التام پڑھا کرو۔ اس وقت میری حاجت صرف ایک ہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح مولا کی زیارت سے مستفید ہوں۔ حاجتیں تو بہت ہوتی ہیں، ہر بندے کی حاجت ہوتی ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، یہ مل جائے، لیکن چند عاشق ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی حاجت رکھتے ہیں کہ صرف مجھے مولا مل جائے اور مجھے کچھ نہ ملے۔ یہ بھی ہے نہیں، ایسے عاشق ہیں یہ کہتے ہیں میری حاجت ایک ہی تھی کہ مجھے کسی طرح مولا مل جائے، اس لیے میں آدھی رات کو زیر آسمان پڑھتا تھا۔ اس زیارت کو بعنوان استغاثہ حضرت صاحب الزمان اجل اللہ فرج شریف مفات الجنان اور دیگر میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تمام آداب و زیارت کے ساتھ میں اسے پڑھتا، جس وقت اس زیارت کے ان جملوں میں یا مولا یا صاحب الزمان یا ابن رسول اللہ حاجتی قاضا و قاضا پر پہنچتا تو اپنی حاجت بیان کرتا تھا۔ میں کہتا تھا حاجتی رویتوں کا و صحبتوں کا، یعنی میری حاجت آپ کا دیدار اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، میری ایک ہی حاجت ہے۔ کیا کمال چھپی ہے اس میں بات، یقین کیجئے یہ ایک واقعہ ایسا ہے، سارے واقعات کمال ہے، یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوبصورت تبدیلی لا سکتا ہے، کمال لا سکتا ہے، اگر صرف یہی حاجت کے طور پہ یہ حاجت ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اسی طرح جب زیارت کے آخر میں اپنی حاجات طلب کرنے کا ذکر ہوتا، وہاں بھی اپنی حاجت یہی بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک شب جمعہ آدھی رات کے وقت میں ایک مسجد میں تقریباً رات کے 12 بجے یہی زیارت پڑھنے میں مشغول تھا، شاید کہتے ہیں مبالغہ نہ ہو، یعنی میرے سوا کوئی شخص نہیں تھا، اس وقت نہایت توجہ کے ساتھ نماز استغاثہ کے بعد اس زیارت کو پڑھ رہا تھا۔ جب میں ان الفاظ پر پہنچا، یا مولا یا صاحب الزمان، میرے مولا میرے آقا، میری حاجت فقط آپ کا دیدار ہے، تو میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت جوان نورانی شکل والا ایک لباس میں قبلہ والے دروازے کی طرف سے گنبد کے ساتھ والے راستے دائیں طرف سے مسجد میں داخل ہوئے۔ میں نے انہیں دیکھتے یقین کر لیا کہ وہ حضرت بقیت اللہ العظم مجد اللہ فارج شریف ہی کی ذات ہیں، اس لیے باقی زیارت کو ترک کر دیا اور ان کے نزدیک ہوا۔ وہ بھی میرے طرف متوجہ ہوئے، یعنی اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے میں حرم مقدس کی طرف جا رہا تھا۔ ان کا روب و جمال مجھے مانے ہوا کہ میں نے انہیں گفتگو ان کے ساتھ کوئی نہ کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے یقین پیدا کروں کہ یہ حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرج شریف ہی ہیں۔ آخر کار وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور میں نے چند لحظہ غفلت کی تو پھر انہیں نہیں دیکھا۔ دیکھیں اتنا سا واقعہ ہے لیکن اس واقعے میں بہت کچھ چھپا ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی وہ یہی تھی، اگر منزل مقصود، اگر حاجت حقیقی، اگر طلب کمال صرف مولا ہی ہوں تو یقیناً بادشاہ ملتے ہیں۔ بادشاہ کا دیدار ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے مگر طلب والے کے لیے، کیونکہ فرما دیا گیا من طلبنی واجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ اور بادشاہ کس انداز میں دیدار کراتے ہیں؟ اب وہ رات کا ایسا پہر ہے، کہہ رہے کوئی بندہ بھی نہیں ہے، میرے خیال ہے کہ چلیں خوش نصیب ہے، یقین انہوں نے تھوڑا سا ان کا یقین ڈگمگایا، پتہ نہیں ہے ہی ہے وہی، اور پھر ان کے ساتھ وہ زیارت پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اولیاء اللہ قرار دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو آج اس عظیم قریم چہرے کے دیدار کے مشتاق ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو بے عینے ہی یہ اپنی تمام حاجات میں سے ایک حاجت، انسان ہے نا جی، حاجتیں تو ہوتی ہیں مگر ایک حاجت رکھنا میرا خیال میں، اور اس حاجت کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اپنے مولا کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دروازہ نہ کھلے۔ وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ شفیق ابن شفیق ہیں، وہ بہت بڑے محسن ہیں، دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی دروازہ کھلوانے والا ہو تو انشاءاللہ ہم سب نے کرم کا دروازہ کھلوانا ہے اور ہم سب کی یہی حاجت ہونی چاہیے۔ چلے باقی حاجتیں بھی یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہیں، باقی حاجتوں میں بھی اپنے ایمان کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے، مولا سے ہی خیر طلب کرنی چاہیے، کرم طلب کرنا چاہیے۔ آپ گھر کے کمرے میں کھڑے ہو کے ان کو کہیں یا صاحب زمان الامان الامان من فتنۃ زمان من جور زمان من شر شیطان۔ آپ کہیں مسجد میں کھڑے ہو کے کہیں، آپ کہیں صحرا میں کھڑے ہو کے کہیں، آپ کہیں دریا کے قریب کھڑے ہو کے کہیں، آپ دنیا کے کسی
کونے میں کھڑے ہو کے اپنے امام کو مخاطب کر کے نماز کے بعد کہیں صاحب الزمان الامان الامان الامان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کی پکار کو نہ سنے۔ یہی تو ہے یا مولا یا صاحب الزمان۔